السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء حضرات، سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی بھائیوں اور مسجد کے بالائی حصے پر تشریف رکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اس دینی اصلاحی پروگرام میں شرکت فرمانے کی سعادت عطا فرمائی اور آپ حضرات سے کچھ دینی گفتگو کرنے کا حوصلہ دیا۔ آج کی اس حاضری میں میں آپ حضرات کے سامنے نکاح میں ہونے والی تاخیر کے اسباب پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے اپنی بات صحیح معنوں میں کہنے، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، عنوان آپ نے سنا کہ نکاح میں تاخیر کے اسباب کیا ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، اس لیے 2-3 پوائنٹس اسباب آپ حضرات کے سامنے رکھ کر بات ختم کروں گا۔ ہمارے یہاں نکاح تاخیر سے ہوتا ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ عمر 30 سال سے تجاوز کر گئی اور شادی نہیں ہوئی، مرد حضرات کی بھی اور خواتین یعنی عورتوں کی بھی۔ ہمارے معاشرے میں اگر آپ نظر ڈالیں اور اگر اپنے محلے اور اپنے ایریے کی فہرست تیار کرنا چاہیں کہ کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں عرصہ قبل اور انہوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا ہے، ایسے ہی کتنی خواتین اور عورتیں ہماری بہنیں ہیں جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شرعی عمر کو بلکہ جو سرکاری عمر ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں، اس سرکاری عمر کو پہنچ گئی ہیں عرصہ قبل اور ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ وہ بن شادی کے بیٹھی ہوئی ہے، خواتین بھی اور ہمارے نوجوان جوان، یا ایسے کہ اب انہیں جوان نہیں کہا جا سکتا لیکن بن شادی کے ہیں، چونکہ جوان اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ عمر جوانی کی نکل چکی ہے اور شادی ہوئی نہیں ہے۔ تو بہت سے افراد ہمیں اپنی کمیونٹی میں، اپنے آس پاس ایریے میں ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی۔ آپ ہی کے ایریے میں ایک بار
ہمارے عارف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا اس پر تبادلہ خیال کر رہا تھا، تو کئی سارے افراد ایسے نکل کر کے آئے جن کی عمریں شادی کی ہو گئی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک سماج کا بڑا مسئلہ ہے کہ عمر شادی کی ہو گئی اور شادی ہو نہیں رہی، یا کر نہیں رہے لوگ، جان بوجھ کر نہیں کر رہے یا ہو نہیں رہی۔ ایک عرصے تک تو لوگ جان بوجھ کر شادی نہیں کرتے، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد شادی ہونا مشکل ہو جاتی۔ تو بہرحال کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، مشکل ہے، دشوار ہیں شادیاں، اور لوگ بن نکاح کے بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی؟ تو ایک وجہ تو یہ کہ ہمارے یہاں شادیوں کو بڑا دشوار بنا دیا گیا ہے، اور دشوار کئی جہت سے، کئی طریقے سے ہمارے یہاں شادیاں ہیں۔ ایک تو شادیوں کی دشواری ہمارے یہاں رسومات کی کثرت اور ان پر آنے والے اخراجات کی گرانی کی وجہ سے ہے۔ شادیوں کی دشواری، دشوار اس لیے ہو گئی ہے شادی کہ رسومات، بیجا رسومات، خام خواہ کی رسومات اور ان پر آنے والے خرچے اور صرفے کی بنیاد پر سماج کا ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو شادی کرنے میں سکچم نہیں پا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مستطیع نہیں پا رہا ہے، شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ بیجا رسومات اور ان پر آنے والے صرفے اور خرچے نے ماحول کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ شادیاں دشوار ہو گئی ہیں۔ تو مختلف طرح کی رسومات۔ اب ہمارے یہاں مسلمانوں نے ایک نیا ٹرینڈ اختیار کر لیا، انہوں نے دیکھا کہ اچھا مولوی صاحب منگنی کو منع کر رہے ہیں، تاریخ کو منع کر رہے ہیں، فلانی رسم کو منع کر رہے ہیں، اس رسم کو منع کر رہے ہیں۔ علماء کرام جب دیکھو تقریر میں منگنی کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، تو ایسا کرو منگنی مت کرو، تاریخ بھی مت ڈالو، یہ والی رسم بھی چھوڑ دو جس کا نام مولانا صاحب نے تقریر میں لیا تھا یا لیتے ہیں، دوسری رسم نکال لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا صاحب نے منگنی کو منع کیا تھا، تاریخ کو منع کیا تھا، اس رسم کو منع کیا تھا، اب جو ہم کر رہے ہیں اسے تھوڑی منع کیا ہے۔ تو جو خرافات منگنی میں ہو رہی تھیں، تاریخ میں ہو رہی تھیں، کسی اور نام سے ہو رہی تھیں، اور علماء کرام نے ان پر بیانات دیے، ان کی مذمتیں کی، تو ان سے گھبرا کر اور علماء کرام کی مذمت بیان کرنے سے پریشان ہو کر ہم نے کیا کیا، ان کا نام اور وقت تبدیل کر کے ایک دوسری رسم اختیار کر کے اپنی توانائی اس میں صرف کرنا شروع کر دی۔ تو بات تو وہی رہی، چونکہ دشواری رسومات کی کثرت اور ان پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے تھی، تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم رسم ختم کرتے اور اس پر آنے والا خرچہ ختم کرتے، وہ کرنے کے بجائے ہم نے اس رسم کی جگہ ایک دوسری رسم شروع کر دی اور کہا، دیکھو مولانا صاحب نے کہا تھا نا کہ منگنی نہیں کرنا، ہم نے کوئی منگنی نہیں کی۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ تاریخ واریخ نہیں کرنا، ہم نے ایسی شادی کی ہے کہ کوئی تاریخ الحمدللہ ہم نے نہیں کی، کوئی فنکشن ایسا ویسا ہم نے کیا نہیں، اور جو تم نے ان سب کو ہٹا کر دوسرا کام کر لیا اس کا تذکرہ کون کرے گا؟ تو مچھلی سنیچر میں نہیں پکڑی، جمعے میں پکڑ لائے، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی حرام کام تھوڑی کیا۔ تو بھائی مچھلی چاہے سنیچر میں پکڑ کے لاتے یا اس کو پکڑنے کا انتظام جمعے میں کر لیتے، حرام ہی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو نام بدلنے سے کسی رسم کی برائی، اس کا گناہ یا اس کی مضرت کم نہیں ہو جاتی، برابر برقرار رہتی۔ تو دشواری برقرار ہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رسموں کا نام بدلنے کے بجائے سرے سے وہ رسمیں ختم کی جائیں اور آسانی پیدا کی جائے، رسومات مٹائی جائیں اور ان پر آنے والا خرچہ، اخراجات بھی کم کیے جائیں، آسان بنایا جائے شادی کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، خیر النکاح ایسرھا، بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح انتہائی آسان ہوا کرتا تھا۔ کیسا آسان نکاح ہوتا تھا؟ ایک نشست میں نکاح ہو جاتا تھا، ایک نشست میں نکاح ہو گیا۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر رہی ہوں۔ آپ نے ایک نظر دیکھا، آپ کو اپنی دلچسپی اس عورت میں نہیں تھی، وہ کھڑی رہی۔ دوسرے آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا نکاح کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ مہر ہے؟ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، اگر کوئی انگوٹھی بھی مل جائے تمہیں لوہے کی۔ نہیں ملی۔ قرآن یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، کچھ صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے انہی صورتوں کو مہر بنا کر اسی نشست میں اس آدمی کی شادی کرا دی۔ ہمارے یہاں اگر محلے کی ہی لڑکی ہو، رشتہ دار کی لڑکی ہو، تو بھی جانچ پڑتال، دکھانا، فلانا دھماکہ اور مختلف طرح کے بہانوں سے سال بھر گزار دیا جاتا ہے اور شادیاں نہیں ہوتی۔ تو سختیاں دشواریاں کر رکھی ہیں ہم نے اپنے یہاں نکاحوں میں، اس لیے مشکل ہے۔ تو ایک دشواری تو نکاح کی، شادی کی اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے یہاں رسومات اور ان پر آنے والا خرچہ ہماری شادیوں کو دشوار بنا رہا ہے، کیونکہ خرچہ بہت ہے ان رسومات کا۔ اب ہر آدمی کو وہ رسومات کرنی ہے اور ان پر آنے والے خرچے کا اس کے پاس انتظام نہیں، اور جب تک خرچے کا انتظام نہیں تب تک وہ شادی کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں۔ اس لیے وہ ان رسومات پر آنے والے خرچے کے انتظامات میں اپنے آپ کو لگاتا ہے اور شادی اس کی تاخیر سے ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے۔ دوسری وجہ ہمارے یہاں شادیوں کے مشکل ہونے کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے شادیوں کا جو ایک معیار بنایا ہے وہ بہت معیاری قسم کا ہے، فضول قسم کا معیار ہم نے اپنے یہاں شادیوں میں بنا لیا ہے۔ لڑکوں نے اپنے لیے لڑکی سلیکٹ کرنے کا جو معیار بنایا ہے، لڑکے کی ماں نے، بہنوں نے اپنے گھر لانے والی، آنے والی بہو کے لیے جو معیار بنایا ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ انہیں سارے علاقے میں اس معیار کی لڑکی حاصل نہیں ہوتی، دستیاب نہیں ہوتی۔ اور لڑکی والوں نے بھی لڑکا ڈھونڈنے کے لیے معیار، اور لڑکی نے اپنے لیے یا لڑکی کے گارجین نے اپنے لیے، اپنی لڑکی کے لیے لڑکے کا معیار اتنا بلند کر لیا ہے کہ انہیں اس معیار کا لڑکا جلدی ملتا نہیں، شادی دیر سے ہوتی ہے اور اس میں تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ لڑکا سرکاری ملازم ہونا چاہیے، ایسی قسم کی جاب ہو، اتنا کماتا ہو، اتنا اونچا مکان ہو، ایسے بینک بیلنس ہو، ایسی گاڑیاں ہو۔ اسی کو تلاش کرنے کے چکر میں عرصے گزر جاتے ہیں اور ہم اپنی بہن بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، حالانکہ بہت شریف، دیندار اور ہونہار لڑکا موجود ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہونہار، دیندار، خوبصورت لڑکی موجود ہوتی ہے، لیکن اچھا بینک بیلنس، بڑا جہیز، بڑا خاندان، بڑا قبیلہ اور بڑی معیاری شادی یہ لڑکے کی ماں، بہن، باپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو تلاش کرنے میں جٹے رہتے ہیں اور اس معیار کا رشتہ نہیں مل پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی اچھی خاصی عمر گزر جاتی ہے اور اس کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے۔
تو شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات بیان فرمائی، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی، آپ نے فرمایا شادی لڑکی سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کی دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے کنبے قبیلے خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور اس کے دین کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ بنتی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو تم مت دیکھو، نہ زیادہ خوبصورتی تلاش کرو، نہ زیادہ خوبصورتی پر توجہ دو، نہ زیادہ دولت پر توجہ دو، اور نہ زیادہ کنبے قبیلے کے بھاری بھرکم ہونے پر توجہ دو، نہ زیادہ حسب و نسب تلاش کرو، ہاں دین تلاش کرو۔ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کر کے اپنے آپ کو کامیاب بناؤ۔ تو جو بنیاد ہے لڑکی سے نکاح کرنے کی، وہ یہ کہ وہ دیندار ہو۔ تو ہمارے یہاں لڑکی دیندار ہے، اچھے کردار کی ہے، اچھی سیرت کی ہے، ہوگی، ہم اس سے نکاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، نہ خود لڑکا اور نہ لڑکے کے گھر والے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دین کی بنیاد پر شادی کرنے کے لیے آپ نے ترغیب دلائی، اور عملی طور پر آپ نے محض دین کی بنیاد پر شادیاں کی اور کرائیں۔ مثالیں اگر دی جائیں تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن جو کہ کچھ اور باتیں بھی کہنی ہیں، لہذا مثالیں چھوڑی جاتی ہیں۔ تو دینداری لڑکی کے سے شادی کے لیے بھی دینداری بنیاد، اور لڑکے سے شادی کے لیے بھی دینداری بنیاد۔ اذا خطب احدکم ممن ترضون دینہ، جب تم میں سے کسی کے پاس پیغام نکاح ایسے لڑکے کی جانب سے آئے کہ جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، راضی ہو، تو اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ وہ غریب ہے مت دیکھو، کون سے قبیلے کا ہے مت دیکھو، کس برادری کا ہے نہ دیکھو، دیندار اگر لڑکا ہے اور اس نے تمہاری بہن کے لیے، بیٹی کے لیے پیغام نکاح دیا ہے، اس کے گھر والوں نے تمہیں پیغام نکاح دیا ہے تمہاری بہن بیٹی کے لیے، شادی کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تو بہت بڑا فساد زمین میں پھیل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اگر دیندار رشتے ٹھکراؤ گے، نہیں کرو گے دینداروں سے شادیاں، دیندار لڑکے نے پیغام بھیجا لیکن اس کے مال و دولت سے آپ کو ذرا چڑ ہے، اطمینان نہیں ہے، اس کے گھر سے اطمینان نہیں ہے، اس کے قبیلے سے اطمینان نہیں ہے، آپ کو ذرا کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، آپ شادی نہیں کر رہے ہو، کیا ہو جائے گا؟ اس کے نہ کرنے سے یہ ایک بات زمین میں بڑے فساد کی وجہ بنے گی۔ اور آج جیسا کچھ فساد، جیسا کچھ بگاڑ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی شادیاں دشوار ہو گئی ہیں کہ ہم نے معیار لڑکے کے انتخاب کے لیے اور لڑکی کے انتخاب کے لیے بڑا اونچا کر لیا ہے، اور ہم اس معیار سے نیچے نہیں اترنا چاہتے۔ ایک لطیفہ ہے اسی سے متعلق، ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی شادی کرنے کے لیے لسٹ بنائی کہ وہ کس طرح کی لڑکی سے شادی کریں گے۔ جس لڑکی سے وہ شادی کریں گے، جیسا ان کا ہمسفر ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کس معیار کا ہونا چاہیے، فہرست بنائی۔ 20-30 خصوصیات لکھی کہ لڑکی خوبصورت ہو، ایسی ہو، ویسی ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو۔ تلاش کرنے لگے اس معیار کی لڑکی کو۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، اس معیار کی لڑکی نہیں ملی۔ پھر 3-4 سال گزرنے کے بعد اپنے معیار کی شرطوں میں کمی کرتے رہے، ایک شرط کاٹتے رہے، لیکن پھر بھی نہیں ملی۔ عمر اسی میں 30-35 سال ہو گئی، اور آخر میں ان کا نکاح نہیں ہوا، اور آخری شرط یہ بچی کہ
ایسی وہ جس سے وہ شادی کریں گے وہ عورت ہو. یعنی ساری شرطیں ختم ہو گئی، اب صرف ایک شرط رہ گئی کہ عورت ہو، چاہے جیسی ہو وہ شادی کر لیں گے. لیکن اب یہ ایسے ہو گئے کہ ان سے کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بھائی ایسا نہ کرو، ایسا مشکل معیار نہ بناؤ کہ اس معیار کا کوئی نہ مل سکے اور آپ اس کو تلاش کرنے میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ خود غیر معیاری ہو جاؤ، پھر کسی کو پسند ہی نہ آنے لگو اور پھر کنوارے ہی مر جاؤ. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لہذا معیار ذرا ہلکا کیجئے. لڑکی کے گارجین بھی اور لڑکے کے گارجین بھی، لڑکی بھی اور لڑکے بھی. ہمارے یہاں لڑکیوں نے اپنے معیارات اتنے بلند کر لیے ہیں لڑکوں کو اپنا لائف پارٹنر بنانے کے لیے، اور ایسے ناجائز معیار طے کر لیے ہیں. بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ اس معیار کا لڑکا اگر انہیں مسلمانوں میں دستیاب نہیں تو واقعات ایسے بھی ہیں کہ معیار سے سمجھوتا کرنے کے بجائے انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ جانا پسند کر لیا. تو ایسا معیار ہرگز نہ بنائیں. تو خواتین، ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کو سمجھیں کہ اپنے معیار میں کمی کریں اور بنیادی شرط اپنے معیار میں شادی کے لیے دینداری کو رکھیں کہ وہ دیندار لڑکے کا انتخاب کریں گی. مائیں بہنیں اور ہمارے جوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے لیے یہ معیار بنائیں کہ وہ دیندار لڑکی کا انتخاب کریں. ایک اور وجہ جو ہمارے یہاں شادی کے مشکل ہونے کی ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی برادریوں میں شادی کرنا چاہتے ہیں. کوئی اگر اچھا رشتہ ہمیں غیر برادری کا ملتا ہے، ملتا رہے، ہم نہیں کرنے والے. کب تک؟ جب تک ہماری برادری کا رشتہ ہمیں نہیں مل جاتا. اور اس برادری کے رشتے کو تلاش کرنے میں وقت گزر رہا ہے، لڑکا بھی گزار رہا ہے، اس کے گارجین گزار رہے ہیں اور لڑکی اور اس کے گارجین گزار رہے ہیں برادری کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے. تو کیا برادری میں شادی کرنا ضروری ہے؟ اسلام کا حصہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہا قریشی عورت ہیں، لیکن ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کرایا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہے، قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ قریشی نہیں ہے. ایسے آپ دیکھیں مدینے میں جلیبیب ایک غلام ہے، لیکن آپ نے ان کی شادی کرائی کس سے؟ ایک انصاری عورت سے. برادریوں، قبیلوں، ان کا کوئی اعتبار شریعت نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا ہے اور شیطان نے ہمیں سکھلایا ہے. تو بات ہو سکتا ہے کچھ کڑوی لگ رہی ہو، لیکن یہ ایک معیار ہے جو ہم نے بنا لیا ہے جو ہمارے یہاں شادیوں میں تاخیر کی وجہ بنتا ہے. تو معیار یہ بھی ایک شادیوں کو دشوار بنانے کا ذریعہ ہے. معقول دیندار رشتہ جہاں کا بھی ہو اس کو کر دینا چاہیے اور اس طرح کی غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ایک بنیاد تو یہ کہ ہم نے اپنے یہاں شادیوں کو بڑا دشوار بنا لیا ہے. ہمارے یہاں شادیاں دشوار ہو گئی ہیں اور شادیوں کی دشواری مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہے. ان مختلف وجوہات کو ختم کر کے شادیوں کو آسان کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز وقت پر شادیاں ہوں گی، ان میں تاخیر نہیں ہوگی. لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی سب کی شادیاں وقت پر ہو جائیں گی. اور جو ایک درد ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری برادری کی، ہماری قوم کی، مسلمانوں کی بیٹیاں بیٹے، بچے بچیاں اچھی خاصی عمر ہونے کے بعد بھی بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں، یہ درد ختم ہو جائے گا. اب بات بہت مختصر کرتے ہوئے ایک دوسری وجہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں. حرام کی لت اور اس کا شوق یہ بھی شادیوں میں تاخیر کی وجہ ہے. حرام کی لت سے کیا مطلب؟ حرام کی لت سے مطلب یہ ہے
کہ ہمارے یہاں لوگوں کو، نوجوانوں کو آج کل کے معاشرے میں خاص طور سے حرام کی عادت لگ چکی ہے۔ اس وقت مسلم معاشرے میں گرل فرینڈ کا کلچر اور بوائے فرینڈ کا کلچر جس قدر شدت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے اور جتنا عام ہے، اور اسے بالکل عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ لڑکے اور لڑکیوں کا یہ ناجائز تعلق، فون پر گفتگو، ملاقاتیں، برتھ ڈے پارٹی کے بہانے نام سے، اور اب ہمارے یہاں مسلمانوں نے اوروں کے دیکھا دیکھی بہت سی خرافات جب شروع کی ہیں تو اس میں بیچلر پارٹیز بھی مسلمانوں نے اپنے یہاں کرنی شروع کر دی۔ بیچلر پارٹیز کیا ہیں؟ بیچلر پارٹیز کنواروں کی پارٹیز، کنوارے لڑکے، کنواری لڑکیاں، کیسی بے حیائیاں ہمارے یہاں، ہم نے اپنے یہاں ان کو جگہ دے دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہمارے یہاں نوجوانوں میں تعلقات گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر کتنے ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ناجائز تعلقات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لوگو مومنو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ دیکھیے ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک جائز ذریعہ، ایک ناجائز ذریعہ۔ جائز ذریعہ نکاح ہے، نکاح جائز ذریعہ ہے ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور زنا ناجائز ذریعہ ہے ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ہم نے ناجائز کو اختیار کر لیا ہے اور اس کو ہم معیوب نہیں سمجھتے۔ بھائیو، نوجوان بچے اور بچیاں اس پر خاص طور سے توجہ دیں کہ شادی سے پہلے کا کسی مرد اور عورت کا کوئی بھی ایسا تعلق، فون پر گفتگو، تنہائی کی ملاقاتیں، بیچلر پارٹیز کا انعقاد، برتھ ڈے پارٹیز میں جانا ملنا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا، یہ سب شرعاً معیوب اور کار حرام ہے۔ ان میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان جلدی شادی کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کی خواہشات حرام ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں اور وہ اسی میں مست و مگن ہے اور حلال کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ تو بات اپنی مختصر کروں، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسے ہی حرام کی لت میں مال حرام کو حاصل کرنے کی لت بھی انسانوں کو، مسلمانوں کو لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی شادی میں تاخیر کا ذریعہ بن رہی ہے۔ جہیز ہڑپنے کی نیت اور لالچ اور فکر مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے، تو جب تک بڑا جہیز نہیں ملتا تب تک ہم شادی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ چند وجوہات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں جو نکاح میں تاخیر کے ہیں۔ اگر ان سے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز نکاح وقت پر ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا۔ سب حضرات کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بن نکاح بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف وجوہات کی بنیاد پر۔ اگر ہم نکاح کو آسان کر دیں، حرام درمیان سے ہٹا دیں تو انشاءاللہ العزیز شادی آسان ہو جائے گی، وقت پر ہونے لگے گی اور اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اور تاخیر کی وجہ سے جو برائیاں ہمارے سماج میں پھیل گئی ہیں انشاءاللہ العزیز وہ برائیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام